اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درود ابراہیمی کا جو مشاہدہ ہے، یہ ایک بہن بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وہ سب عطا کیا جو ناممکن لگتا تھا، اور یہ سب درود ابراہیمی کی برکت سے ہوا۔ بہن بتاتی ہیں کہ میں سب درود شریف پڑھنے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کریم آپ کو جھولیاں بھر بھر کر عنایت فرمائے اور ان کے مسائل کے حل ہوں اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگیاں گزاریں، آمین۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ میرے 5 بچے ہیں اور ہماری مالی حالات بہت خراب تھی۔ میرے شوہر کو کوئی کام پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، ہر طرف دروازے بند ملتے تھے، ہر طرف سے ناکامی نے ہمیں گھیرا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ناکامی ہی میرا مقدر بن گیا ہے، اور میں بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیج رہی تھی کیونکہ میرے شوہر کا کوئی کام نہیں تھا اور ہم پڑھائی کے اخراجات برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں فاقوں کا سلسلہ جاری تھا، ہمارے اپنوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا اور کبھی کسی نے حال تک نہ پوچھا تھا کہ تم لوگوں پر کیا بیت رہی ہے، اور قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جینا مشکل ہو گیا تھا۔ ہر کوئی مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا کہ جب بھی ان کے پاس بیٹھوں یہ اپنی پریشانیاں لے کے بیٹھ جاتی ہے، اور اس کی یہی کہانی ہم سن کر تھک گئے ہیں، اکتا گئے ہیں، اور سب لوگوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا بھی شروع کر دیا۔ ادھر جب میں کسی پیر فقیر عامل کے پاس جاتی تو کوئی کہتا بندش ہے، کوئی کہتا جادو ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی کہانی بتاتا تھا اور ان کے کہنے پر وظیفے بھی کرتی تھی، لیکن حالات تھے کہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور سب کچھ آزما چکی تھی میں۔ رہی صحیح کسر ایسے نکلی کہ میں نے گھر کی چیزیں بیچ کر روحانی علاج بھی کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہمارے گھر کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا کہ یہ گھر اب گرا، اس کی حالت اب رہائش کے لائق بھی نہیں تھی۔ یعنی ان کا گھر اتنا زیادہ پرانا ہو چکا تھا کہ وہ گرنے کی حالت میں تھا، یعنی کہ گر سکتا تھا۔ اور کہتی ہیں کہ قرض دار ہمارے دروازے پر آتے اور ہمیں چلی کٹی باتیں سنا کر جاتے، جس سے ہمارا تماشا لگایا جاتا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم مسلسل زوال کی طرف، ذلت کی طرف جا رہے تھے، ہر رستہ بند، ہر دروازہ بند دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا کریں کہ ہم ان مسائل سے نکل جائیں۔ ان مسائل نے ہمیں ذہنی مریض بنا دیا تھا کہ ڈپریشن نے ہمیں جکڑا ہوا تھا۔ گھر میں سکون نام کی چیز انمول ہو چکی تھی اور ہم سب پریشان رہتے تھے کہ ایک لمحہ بھی سکون کا میسر نہیں تھا۔ میں اکثر سوچتی رہتی اور روتی رہتی کہ اگر اس طرح کے حالات چلتے رہے تو ہم تو ذلیل ہو کر رہ جائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا اور ہمارا کیا ہوگا۔ منفی خیالات نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ ایک روز میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں، شوہر اور خود کو زہر دے کر ختم کر لیتی ہوں۔ میں مسلسل کوشش کر کے تھک چکی تھی۔ 19 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور روز حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میرے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں کبھی آئیں گی ہی نہیں۔ مشکل وقت مسلسل تکلیف دہ ہوتا جا رہا تھا اور ہماری زندگی میں مسائل آگے روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک روز اللہ کریم کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ کو ہم پر شاید ترس آ گیا، اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ درود ابراہیمی کی ویڈیو یوٹیوب پر میری نظر سے گزری، جس میں درود ابراہیمی کے فضائل، درود ابراہیمی کے کمالات، درود ابراہیمی کی تاثیر حاصل کرنے والے لوگوں کے واقعات، مشاہدات بیان کیے گئے تھے۔ جب میں نے درود ابراہیمی کے کمالات کو سنا تو وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی۔ میں پہلے بھی ویڈیوز دیکھتی رہتی تھی، لیکن وقت اثر ہونے کے بعد اثر ختم ہو جاتا تھا اور پھر میں کسی اور ویڈیو کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی، لیکن اس کے اندر میری کامیابی کنجی، میرے سکھ کا فارمولہ پوشیدہ تھا جو اللہ کریم نے میرے سامنے کھولا اور مجھے اس طرف متوجہ کیا کہ اے میری بندی، درود ابراہیمی کی طرف توجہ کر، ہم تجھے بہت نوازیں گے اور تیری جھولیاں بھر دیں گے۔ میں نے جب ویڈیو کو دیکھا تو میرا دل بہت زیادہ متوجہ ہوا۔ درود ابراہیمی کے مشاہدات میرے دل و دماغ پر نقش ہوتے رہے۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اس درود کے اندر میری نجات، میری کامیابی، میری عزتوں کے فیصلے پوشیدہ ہیں۔ میں درود ابراہیمی کے مشاہدات میں بڑی دلچسپی لینے لگی اور یہ میری دلچسپی بڑھنے لگی اور میں بہت زیادہ اس درود کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ دل و دماغ میں اسی درود شریف کے مشاہدات گونجتے رہتے، پھرتے رہتے، اور میرا دماغ ان کو بار بار میرے سامنے کھڑا کر رہا تھا جو کمالات، مشاہدات میں نے سن رکھے تھے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور میں نے باقاعدہ اہتمام کر کے درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھی۔ میں نے اسی روز ارادہ کر لیا کہ آج سے میں تمام وظائف روک دوں گی اور درود ابراہیمی کو ہی اپنا وظیفہ بناؤں گی۔ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، میں اس مسلسل درود ابراہیمی کو پڑھوں گی، اور میرا من کہتا ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ درود ابراہیمی کی برکت سے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہی نہیں، نہ ہم نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، نہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جو بھی ہم وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ہم لوگ اس کے اندر ہماری لالچ چھپی ہوتی ہے، دنیا حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ تو
تو میں نے سوچا کہ ہمیں اس رویے سے باز آ جانا چاہیے اور درود ابراہیمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی معرفت کے لیے پڑھنا چاہیے، دنیاوی لالچ کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم نے جب اسے دنیا کو حاصل کرنے کی تگودو شروع کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے ہم، تب سے ہم ذلیل ہو کر رہ گئے، نہ دنیا ملی، نہ رب ملا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے۔ اب یہ کہتے ہیں جب ہم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر چلتے ہیں تو دنیا بھی پھر ذلیل ہو کر ہمارے قدموں میں آتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں حدیث نمبر 4105 سند ابن ماجہ کی، یہ بالکل وہی اس حدیث کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بہن جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں پہنچا دیا تو دیکھیں اب یہ مشاہدہ بھی آ گیا آپ لوگوں کے سامنے۔ تو مشاہدہ پہلے سنا لیتی ہوں، پھر احادیث کو میں ایکسپلین کروں گی بعد میں۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا پھر ذلیل ہو کے ہمارے قدموں میں آتی ہے، کہتی ہیں میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے اللہ سے دوری اختیار کر کے گھاٹا ہی گھاٹا پایا ہے، اب میں نے اللہ کو پا کر ہی رہوں گی، اور میں نے ارادہ کیا درود ابراہیمی کو مسلسل پڑھنا ہے اور اس رب کی عبادت کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان پر استغفار کرنا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق میں نے زندگی گزارنے کا عزم کیا، اور میں در در کے دھکے کھا کھا کے تھک چکی تھی۔ جو سچا در ہے، جس در سے سب کچھ ملتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور میں اسی در کو بھولی ہوئی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ جب میں یقین کے ساتھ دعا کروں گی، جب میں یقین کے ساتھ اللہ سے مانگوں گی تو وہ رب کریم مجھے ضرور نوازے گا۔ میرے اندر یہ عزم پیدا ہوا کہ اب میں اللہ کے در پر ہی پڑی رہوں گی اور اسی سے مانگوں گی، وہی مجھے عطا کرے گا۔ پھر یہ کہتی ہے میں نے درود ابراہیمی کو اور باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں میرے لیے مشکل ہوتا تھا کیونکہ اس درود شریف کے لفظ زیادہ تھے اور میں زیادہ تعداد میں درود ابراہیمی نہیں پڑھ پاتی تھی۔ میرے اندر وسوسے بھی اٹھا کرتے تھے اور یہ درود ابراہیمی بہت لمبا ہے، فلاں عمل پڑھ لو، فلاں عمل کر لو، لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ میں مسلسل درود ابراہیمی کو ہی لے کر چلتی رہی اور درود ابراہیمی روزانہ 100 بار پڑھنا شروع کیا، اور یہ میری تعداد مسلسل چلتی رہی جو کہ تقریباً 3 سے 4 مہینے تک چلی، اور پھر میں نے 313 مرتبہ درود ابراہیمی روزانہ پڑھنا شروع کر دیا، اور میرا یہ معمول بن گیا کہ میں روزانہ درود ابراہیم معمول کے مطابق پڑھتی رہی۔ ناغہ نہیں ہونے دیتی تھی، غفلت نہیں ہونے دیتی تھی، کیونکہ اب مجھ پر کرم ہو چکا تھا اور مجھے قبول کیا جا چکا تھا۔ اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی، میری زبان پر درود ابراہیمی جاری و ساری تھا۔ 3-4 مہینے مسلسل درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہم پر سب سے پہلے رزق کا دروازہ کھولا۔ بہانے اس اسباب بنے، میرے شوہر کی نوکری لگ گئی، تنخواہ کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، اور مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اب مسائل سے نکلنا شروع ہو گئے تھے ہم لوگ، اور درود ابراہیمی نے اپنے کرامات دکھانا شروع کر دیے تھے۔ درود ابراہیمی کی تاثیر ہمیں ملنا شروع ہو گئی تھی، لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چل رہا ہوں گی کہ درود ابراہیمی پڑھنے میں ناغہ نہیں کرنا، درود ابراہیمی کو روزانہ اپنے معاملات میں رکھنا ہے، سستی نہیں کرنی، بے چینی سے بچنا ہے، اور درود ابراہیمی کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، درود ابراہیمی کو مسلسل پڑھنا ہے، درود ابراہیمی کو ٹھہر کر پڑھنا ہے، درود ابراہیمی کو لگن اعتماد کے ساتھ وقت نکال کر تمام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، آج صبح پڑھوں اور شام کو کرامات نظر آ جائیں، صبر سے چلنا ہے، اس وقت کا انتظار کرنا ہے، تب یہ تاثیر ملے گی، تب یہ کرامات ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ درود ابراہیمی کا ورد چلتا رہا اور ہم پھر وہی ہوا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ شوہر کی آمدنی میں برکت ہوئی، ہمارا گھر کا نظام راشن پانی بہترین چلنے لگا، میرے بچے سال سے جو اسکول نہیں جا رہے تھے ان کو ہم نے اسکول میں داخل کروایا، اور آج یہ صورتحال ہے الحمدللہ میرے 5 بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے گھر کا نظام بہترین چلنے لگا۔ یہ درود ابراہیمی کی برکت کا ایک نظام شروع ہو چکا تھا ہم پر، جس کو ہم لے کر چلے تھے، اور درود ابراہیمی کا سلسلہ چلتا رہا۔ کافی عرصے کے بعد میں نے 1100 بار روزانہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو اپنا معمول بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا، رزق میں ایسی برکت ہوئی کہ ہم نے قرض اتارنا بھی شروع کر دیا، اور قرض لینے والے جو آتے تھے ہمیں ذلیل کر کے جاتے تھے، ہمیں باتیں سنا کے جاتے تھے، وہ بھی حیران رہے کہ ان کے پاس اتنا مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اور اللہ کا نظام کہ ہم نے تھوڑی سی آمدنی میں جو بظاہر دنیا والوں کے لیے بہت تھوڑی تھی، اس میں بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی کیا، گھر کے راشن کا انتظام بھی کیا، گھر کے انتظامات بھی دیکھے، قرض بھی اتارا۔ درود ابراہیمی کی برکت سے ہمیں قرض سے چھٹکارا نصیب ہوا۔ ہم جو ذہنی طور پر بہت زیادہ دوچار ہو چکے تھے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے تھے، ہم ڈپریشن کے مریض بن چکے تھے، الحمدللہ درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بیماری سے اور اس قرض سے مکمل طور پر نکل چکے تھے۔ درود ابراہیمی کے یہ کرامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں بہت بہت برکت ڈالی۔ اب یہاں پر ان بہن کا مشاہدہ بھی ختم نہیں ہوا، آگے بھی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔